ایسی مجلس منعقد کر رہے ہیں جس بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور وہ انسانی ضرورت ہے۔ انسانی شرح آبادی سے واقف خود رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے جنت کے پھولوں میں اضافہ کرنے کے اسباب کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں۔ قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو خواتین، دو تین چار خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک نکاح کرنے کے بعد اگر مزید انصاف کی امید نہ ہو تو دوسری سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہندوستان میں عام طور پہ دوسرا نکاح جس ماحول میں ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر شرعی ضرورت ہے تو قرآن نے صاف کہا ہے یہ مجلس نکاح ہے۔ اس نکاح کے موقع پہ جو قرآن کی چند آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان آیتوں میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا خلاصہ عطر کے طور پہ اس کی مہد آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے حوا علیہ السلام کو اور ان دونوں سے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اسلامی عقیدے اور صحیح بنیاد یہی ہے کہ پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام، اور پھر ان دونوں سے پوری کائنات آج موجود ہے اور قیامت تک اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ خاص طور پہ یہ اشارہ کیا صاف کہا گیا ہے کہ ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ آپ کی پیدائش کتنے مرحلوں سے ہوتی ہے؟ اگر میڈیکل حساب سے دیکھیں تو آپ ڈاکٹروں سے سمجھ لیں، انہیں اتنا تو سب سمجھتے ہیں کہ رفتہ 10 مہینے مکمل ہوتے ہیں۔ ان تمام مرحلوں کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، اتنا بڑا صنع ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے ہم کو بھی اور آنے والے بچوں کو بھی۔ یہ جو نظریہ عام کیا جا رہا ہے کہ جو آبادی پہ پابندی، میں نے پہلے ہی عرض کیا آبادی سے پیدا کرنے والا واقف ہے، وہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے جس طرح کے انسان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ڈرنا یعنی اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا اور ان چیزوں سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہارا آخر انجام بھی بحیثیت مسلمان ہو، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا اے مومنو، اللہ سے ڈرو۔ اور ایک اہم ترین بات جو یہاں کہی جا رہی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور یہ مجلس عہد و پیمان ہے، ایگریمنٹ کی مجلس ہے، عقد کی مجلس ہے، معاہدے کی مجلس ہے۔ دو اجنبی دل اللہ کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، محمد عربی کے نام پہ، دو اجنبی ایک بول سے یہ دو شخص جڑ رہے ہیں، اور ایسا جڑنا ہوتا ہے ایک جان دو قالب کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت کی دعائیں، مودت کی دعائیں، اچھائی کی دعائیں اور برکت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک زبان کا پاس، ایک دل کا پیار اور دل کا لحاظ۔ محبت دل سے ہوتی ہے، اظہار اس کا زبان سے ہوتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں زبان اور دل پہ کنٹرول کر لے تو وہ ایک اچھا خاصا انسان، بہترین مسلمان، اچھا شہری، اچھا ہندوستانی، اچھا پورے دنیا کو دعوت حق دینے والا تیار ہوتا ہے اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے قول سدید، سب سے سچی اور پکی بات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد شریعت کی ہر بات کو ماننا، زندگی کے ہر لمحے میں سچ بولنا، یہ رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے، نبھانے کے لیے میاں بیوی سچ بولے ہمیشہ، تو زندگی کا یہ رشتہ پائیدار رہے گا، خوشگوار رہے گا، ترقی کرے گا، اور اس سے جو امن کی جو کوپل نکلیں گے، اس سے جو پھول کھلیں گے، سارے گھر کو اور سارے ملک کو اس کی مہک سے وہ خوشبودار ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ہدایات خاص طور پہ
جو فرامین نبوت اس وقت تلاوت کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری روش ہے، اس روش کو اختیار ہی کرو۔ اور اختیار کرنے کے اسی طرح دوسرا فرمان ہے اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ آیا ہو۔ اے نوجوانوں، میں تمہیں دعوت دوں گا، تم نکاح کرو بغیر خرچے کے کرو، کم سے کم خرچ، ساری جو رسمیں ہیں اسے توڑ لو اور ایک رسم یعنی رسم الہی کو باقی رکھو، سادگی کے ساتھ بیاہ کرو، سادگی کے ساتھ سارے کام انجام دو۔ اس لیے ان فرامین کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس خطبے کا جو خلاصہ ہے جو ابھی عربی میں پڑھا جائے گا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نعوذ